ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحوم و مغفور جناب سید رحمت علی نقوی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترحیم ہے، مجلس ایصال ثواب ہے۔ ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے۔ اس کے بانی ہمارے بہت ہی خاص دوست اور کویت کی ایک نہایت ہی مومن پرسنالٹی، مومن شخصیت کہ میں جب کویت گیا تھا تو تقریباً 10 مجلس کے لیے گیا تھا، لیکن بعد میں 5 مجلسوں کا اضافہ ہوا اور اس طرح سے 15 دن اسی بانی مجلس کے گھر پر میرا قیام رہا۔ یعنی میری مراد ہے برادر گرامی جناب سید شمشاد نقوی صاحب، جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور کویت میں بہت ہی محترمانہ آبرومندانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی عالم دین کویت جاتا ہے وہ ان کے ایمان اور ان کے خلوص سے متاثر ضرور ہوتا ہے۔ وہاں کی جماعت کے صدر جناب ذوالفقار صاحب نے مجھ سے یہ بات بتائی کہ شمشاد بھائی کی خاصیت یہ ہے کہ جو ان سے ایک بار مل لیتا ہے وہ انہیں فراموش نہیں کرتا، بالخصوص صف علماء سے اگر کوئی ان سے ملاقات کرتا ہے تو فراموش نہیں کرتا۔ شمشاد بھائی کی بہت سی عادتیں ہیں جو بہت اچھی لگیں۔ ان میں سے ان کی ایک عادت یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی سے بات کریں گے یا کوئی کام شروع کریں گے تو بلند آواز سے بسم اللہ کہتے ہیں۔ ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے تو وہ پہلے زور سے بسم اللہ کہیں اور اس کے بعد کہتے تھے اور پھر وہ کھانا نوش فرماتے تھے۔ میرے ذہن میں یہ ہے کہ ایک پوری مجلس انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے یہ بات سن لیجئے کہ 5 مجلسیں ہیں جو اس وقت ہوں گی۔ یہ آج 5 مجالس کی یہ پہلی مجلس ہے، اس کے بعد 4 مجلسیں اور ہوں گی۔ شمشاد بھائی اس کے بانی ہیں، ان کی جانب سے اس سلسلے کی وہ آج پہلی مجلس ہے۔
عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر کام سے پہلے وہ بلند آواز سے بسم اللہ کہتے ہیں، اس لیے 5 مجلسوں میں سے ایک مجلس جو ہوگی انشاءاللہ پوری مجلس الف سے لے کر یہ تک وہ بسم اللہ ہی کے عنوان پر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ شمشاد بھائی جو بسم اللہ کہتے ہیں اس بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی دین اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے اور اس کے بعد بھی کوئی عمل خیر کرتا ہے تو اس کا وہ عمل خیر پسند نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نقصان میں ہوگا۔ میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی ہے تاکہ کچھ سوالات ہیں جو جوان ہم سے کیا کرتے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس سے بہتر مجلس سے بہتر پلیٹ فارم ان تمام باتوں کو ڈسکس کرنے اس سے بہتر کوئی پلیٹ فارم ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو اسی مجلس حسین کے طفیل ہم حل کر لیا کرتے ہیں۔ یہ مجلس بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ مجلس حضرت زینب کی امانت ہے، لہذا یہ خیال رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس امانت میں خیانت ہو جائے۔ اسے ہم آپ سب کو ساودھان کرنا چاہتے ہیں، یہ زینب کی امانت ہے، اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ مجلس ایک مدرسہ ہے، مجلس ایک اسکول ہے، مجلس ایک کالج ہے، اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ہمارے جوان، ہمارے بچے نہ پڑھ کر جتنا پڑھ لیتے ہیں، بہت سے لوگ پڑھ کر بھی اتنا نہیں پڑھ پاتے۔ یہ کرم ہے اسی مجلس اعضا کا، یہ اسی مجلس اعضا کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہم کو میسر ہیں۔ اگر مجلس اعضا نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارا حشر کیا ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ مجلس اعضا نے، مجلس حسین نے، عزاداری حسین نے ہمیں زندہ رکھا ہے، عزاداری حسین نے ہمیں بچایا ہے، ہم نے عزاداری کو نہیں بچایا۔ ہماری بساطی کیا ہے، ہماری حقیقت ہی کیا ہے کہ ہم حسین کی عزاداری کی حفاظت کریں، بلکہ سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ حسین کی عزاداری نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، حسین کی عزاداری نے ہمیں بچایا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ وہ مدرسہ ہے، یہ وہ اسکول ہے کہ اس سے ہمیں جو فائدہ مل رہا ہے، ہمارا دشمن اس سے لرزہ باندام ہے، وہ لرز رہا ہے۔ ان کے پاس ایک ایسا میڈیا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ خود کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ایک فرش اعضا کے ذریعے ان تمام سازشوں کا بخوبی جواب دیتے ہیں، منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ ہاں، آج میں جس موضوع کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر تم میں کوئی دین اسلام کو اختیار نہ کرے اور نیک عمل انجام دے تو ہم اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں یہ انسان جو ہے گھاٹے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا۔ لہذا عزیزو یاد رکھیے کہ یہ دین جو ہے، یہ شریعت جو ہے، یہ ہمارے اعمال کو قبول کرواتی ہے۔ اگر ہم شریعت پر عمل نہ کریں اور اچھے کام بھی کریں تو ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے جوان ایک سوال کرتے ہیں کہ ایک غیر مسلم ہے لیکن وہ اسکول بنواتا ہے، وہ ہاسپٹل بنواتا ہے، وہ بہت سے ایسے ویلفیئر کے کام کرتا ہے، تو کیا اللہ اسے جو ہے اس کا بدلہ، اس کا عوض آخرت میں دے گا؟ جواب یہی آیت ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اللہ ایسے لوگوں کا عمل قبول نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کے کارہائے خیر کو قبول نہیں کرے گا جو اللہ کے دین کو نہیں مانتا ہے۔ اسے میں اپنی زبان میں کہوں
تم خدا کے دین کو نہیں مانتے ہو تو خدا تمہارے اعمال کو کیسے قبول کرے گا؟ پھر ایک قرآن کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم نے کوئی ذرہ برابر بھی عمل کیا ہے تو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، عمل خیر کیا ہے تو بھی بدلہ ملے گا، اور اچھا برا کام کیا ہے تو بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ یہاں پر اس آیت کے ذیل میں علماء نے لکھا کہ جو بدلہ ملنے کی بات ہو رہی ہے، اگر مسلمان عمل خیر کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ ہو سکتا ہے دنیا میں ملے لیکن آخرت میں ضرور ملے گا، لیکن اگر کوئی غیر مسلم عمل خیر کر رہا ہے تو اسے دنیا میں تو بہت کچھ مل جائے گا لیکن آخرت میں اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ کی شریعت کو نہیں مانتے، اللہ کے دین کو نہیں مانتے ہیں، لیکن ان کی حالت دنیاوی حالت بہت بہتر ہے۔ یہ شاید اسی لیے ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو اس دنیا میں سب کچھ دے دیا ہے۔ دنیا کی عمر ہی کتنی ہے، دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کسی نے آ کر پیغمبر اسلام سے پوچھا اے اللہ کے رسول، دنیا کی عمر تو ہم سب کو معلوم ہے، لیکن کیا آخرت کی عمر آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا آخرت کی عمر بہت زیادہ ہے، اگر میں تمہیں بتانا بھی چاہوں تو تم اسے سمجھ نہیں سکتے ہو۔ بہت توجہ کیجئے گا، شاید میں کوئی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ جو میں حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر اس حدیث کو ہم سمجھ لیں اور اس کی گہرائی میں اتر جائیں تو یاد رکھیے گا ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ آنے والے صحابی نے پیغمبر اسلام سے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے دنیا کی عمر اور آخرت کی عمر میں جو ہے کتنا فرق ہے؟ پیغمبر نے کہا آخرت کی عمر اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں تمہیں بتاؤں بھی تو تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ کہا کہ یا رسول اللہ کچھ تو بتائیے۔ کہا پیغمبر نے کہا، جب اس نے بہت اصرار کیا تو پیغمبر اسلام نے کہا تصور کرو ایک سمندر کو، ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، بہت ہی بڑا سمندر ہے، اس کو تصور کرو، نگاہوں کے سامنے لے کر آؤ، اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا اس سمندر کے کنارے جاؤ، اپنی انگلی کو اس سمندر کے پانی میں ڈالو اور اس انگلی کو باہر نکالو، انگلی کو سمندر میں ڈالو اور یہ چند قطرے، بہت توجہ کیجئے گا عزیزو، یہ چند قطرے جو تمہاری انگلیوں میں لگے ہوئے ہیں یہ دنیا کی عمر ہے، اور یہ سمندر کا جو پانی ہے یہ آخرت کی عمر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کون ہے جو اسے شمار کر سکے؟ پیغمبر اسلام نے بتایا کہ وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ ابدی زندگی ایک طرح کی ہے، ابدی بین معنی میں کہہ رہا ہوں، کثرت کی بنیاد پہ وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ قرآن نے بھی وہاں کی عمر کو بتایا اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، جو لوگ جنت میں رہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے، واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو لوگ جہنم میں رہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا اتنے سال رہیں گے، پروردگار نے یہ کہا جو وہاں جائے گا چاہے وہ اچھا انسان ہو چاہے برا انسان ہو، چاہے جنتی ہو چاہے جہنمی ہو، جو بھی وہاں رہے گا وہ وہاں پر ہمیشہ رہے گا۔ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں کی جو عمر ہے، اب آیت اللہ قراتی نے بڑی اچھی بات کہی کہ کتنا خوش نصیب ہے انسان کہ جو اس دنیا میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، میرے سوال کا جواب دیجئے، کتنی عمر ہوتی ہے ایک انسان کی اس دنیا میں اس وقت کہ میں بات کر رہا ہوں؟ بہت زیادہ 80 سال، بہت زیادہ 90 سال، 100 سال، اس سے زیادہ تو عمر نہیں ہوتی نا۔ ایک انسان ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو عمل خیر انجام دیتا ہے، اس کی جزا جو اسے ملے گی وہ لاکھوں کروڑوں سال اسے ملے گی۔ وہ جنت جو نعمتوں کا خزانہ ہے، جس میں وہ قرآن کے بقول جو کچھ بھی جنتی چاہے گا وہ حاصل کر سکتا ہے، خواہش کے مطابق وہاں پر دیا جائے گا۔ آپ یہ چاہیں گے آج مجھے یہ کھانا ہے، آج مجھے ایسی زندگی بسر کرنا ہے، وہ سب آپ کو ملنے کے لیے تیار ہے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں نا عزیزو؟
آپ جو چاہیں گے وہ سب وہاں پر ملنے کے لیے تیار ہے۔ اور اگر کسی نے خدا نخواستہ، ہزار خدا نخواستہ برے کام کیے، ایسے کام جس کی وجہ سے اسے جہنم میں جانا پڑے، تو اس نے یہ جو گناہوں کی لذت حاصل کی تھی وہ کتنے سال، مثلا 60 سال، 50 سال، 40 سال، لیکن اس گناہوں کی لذت کی بنیاد پر جو جہنم میں عذاب ملے گا وہ لاکھوں سال ملے گا۔ لہذا یہاں پر انبیاء علیہ السلام جو آئے اللہ کی جانب سے، وہ یہی کہنے کے لیے آئے کہ دو زندگی ہے، ایک جنتی زندگی ہے، ایک جہنمی زندگی ہے۔ اگر تم نے چند دنوں، چند سال یہاں پر عمل خیر انجام دیا ہے تو جہنم میں، جنت میں تمہیں ہمیشہ رہنا پڑے گا، اور اگر چند سال تم نے برے کام کیے ہیں تو وہاں پر تمہیں ہمیشہ رہنا پڑے گا اور جہنم میں اس کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ میں یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت داستان ہے کہ جسے آغا اشتہاردی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میرے پاس وہ کتاب بھی موجود ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، مجھے تو بہت ہی پسند ہے یہ واقعہ۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے بھی ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم متقی ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم سارے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ہم پریشان ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے وہ لوگ جو اللہ کو ٹھیک سے نہیں مانتے، اللہ کو ٹھیک سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کما حقوق جس طرح سے ماننا چاہیے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں، یا ایک نہیں بلکہ 3 خدا کو مانتے ہیں، یہ لوگ کتنی سکون سے ہیں، کتنے آرام سے ہیں، ان کی زندگی کتنی خوشحال ہے، یہ دنیا میں جو ہے کتنی فرحت بخش زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ سوال ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوگ جو بہت ہی نمازی پرہیزگار متقی ہیں وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں۔ ان کا پہلا جواب تو یہ ہے، یاد رکھیے گا، کہ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم کہو الحمدللہ رب المومنین، بلکہ پروردگار آواز دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین، خدا عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی جب وہ عالمین کی پرورش کرے گا تو عالمین کہتے کسے ہیں؟ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کہا کہ جو کچھ بھی، بہت توجہ کیجئے گا، جو کچھ بھی خدا کے علاوہ تمہارے تصور میں، گمان میں، خیال میں آ سکتا ہے وہ سب کچھ عالمین میں ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ سب کچھ عالمین میں ہے، مومن، غیر مومن، انسان، جنات، فرشتے، جنت، جہنم، سیارے، ستارے، کہکشاں، جو کچھ بھی آپ تصور کر سکتے ہیں یہ سب کچھ عالمین میں آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، تو پروردگار رب العالمین ہے، الحمدللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، مومنین کا فقط رب نہیں ہے، عالمین کا۔ تو خدا اگر موسیٰ کو عطا کر رہا ہے تو چونکہ رب العالمین ہے اس لیے فرعون کو بھی عطا کرے گا۔ لہذا یہ نہ کہیے کہ ان کو کیوں دیا، ان کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں انہیں زیادہ دیا جاتا ہے اور ہمیں کم دیا جاتا ہے۔ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس کا جواب لینا ہے۔ بہت سے مومن ہیں جو پریشان حال ہیں، بہت سے متقی ہیں جو پریشان حال ہیں، بہت سے اللہ والے ہیں جو پریشان حال ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا، شاید کوئی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اس کا جواب آغا اشتہاردی نے اپنی کتاب میں دیا ہے، میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ بہت ہی خوبصورت جواب ہے جو آغا اشتہاردی دیتے ہیں۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ میں آپ سے دست ادب جوڑ کر یہ گزارش کروں گا کہ میری تمام باتوں کو بھول جائیے، لیکن یہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں اسے ضرور یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ واقعہ ہے جو ہر مومن کو بہت ہی سکون عطا کرتا ہے۔ میں نے 1-2 جگہ پر یہ بات پڑھی تو کئی لوگوں نے یہ بات کہی کہ اس واقعے سے آج ہمیں بہت سکون مل گیا،
کیونکہ اس کے پہلے ہمارے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ مومن بیمار کیوں رہتا ہے، مومن پریشان حال کیوں رہتا ہے، مومن تکلیف میں کیوں مبتلا رہتا ہے، اور جو غیر مومن ہے وہ آسائشوں میں کیوں رہتا ہے، وہ اس کی زندگی اتنی اچھی کیوں ہوتی ہے۔ اس واقعے سے انشاءاللہ بات آپ کی خدمت میں بالکل واضح ہو جائے گی، اور یہ واقعہ آپ کے دلوں میں اتر جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس مجلس کے بانی جیسا کہ میں نے عرض کیا شمشاد بھائی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا اسے پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور اس واقعے کو اگر مجلس آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں، اسے جو ہے آگے نہیں شیئر کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس واقعے کو آپ ضرور جو ہے اپنے دوستوں میں بھیجیے، ان کو بتائیے، ٹیلی فون کر کے اس واقعے کو بتائیے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہیں اللہ کی جانب سے وہ دور ہو سکے۔ ایک نبی ہیں، بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا انہوں نے ایک گھر ہے جو گر چکا ہے، کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے، قریب سے گئے، دیکھا ایک شخص ہے کہ جس کی لاش میت پڑی ہوئی ہے۔ نبی تھے، ہم ہوتے تو شاید آگے بڑھ جاتے، لیکن نبی کا وظیفہ ہے کہ اس کے بارے میں دیکھیں، اگر مومن ہے تو اس کے کفن و دفن کا انتظام کریں، کیونکہ واجب کفائی ہے۔ اگر کسی گاؤں میں، اگر کسی بستی میں، اگر کسی آبادی میں کوئی مومن دنیا سے رخصت ہو جائے اور اسے کوئی دفن نہ کرے تو پورا گاؤں، پوری آبادی، پوری بستی گنہگار ہے، لیکن اگر کسی نے دفن و کفن کا انتظام کر دیا تو سب پر سے یہ واجب ساقط ہو جاتا ہے، اسے واجب کفائی کہا جاتا ہے۔ تو تو وہ جو بنی اسرائیل کے نبی تھے وہ آگے بڑھے، قریب گئے، دیکھا آدھا بدن اس کا کھنڈر کے اندر ہے اور آدھا باہر ہے، اور کیڑے مکوڑے اسے کھا رہے ہیں، اور قریب گئے تو نبی کو بہت ہی تعجب ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نبی نے جو منظر دیکھا وہ عجیب و غریب تھا، اور وہ یہ تھا کہ شہر کا ایک بہت بڑا متقی اور پرہیزگار انسان تھا، وہ جس کا تقوی، جس کی پرہیزگاری پورے شہر میں مشہور تھی، لیکن نبی نے دیکھا اتنا متقی انسان، اتنا اللہ والا، لیکن اس کی میت ایسی ہے، اس طریقے سے میت پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کو لے جا کر دفن کر دیا۔ وقت ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن ابھی ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا ہے، وہ اسے ضرور سماعت فرمائیے گا عزیزو۔ اب اس کے بعد ایک دن اور آیا، یہی نبی خدا ہیں جو ایک راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت تخت ہے، اس کے اوپر جو ہے ایک میت رکھی ہوئی ہے، چاروں طرف جو ہے خوشبو جل رہی ہے، روشنی بھی ہے۔ نبی قریب گئے، پوچھا کس کی میت ہے؟ کہا جو شہر کا سب سے بڑا ظالم انسان تھا، جو سب سے بڑا فاسق و فاجر تھا، جس کے پاس تمام جرائم موجود تھے، ہر طرح کے جرائم کا مرتکب ہونے والا شخص ہے۔ نبی نے دیکھا کہ اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا فاسق و فاجر، لیکن اس کی موت اتنے اچھے انداز سے ہو رہی ہے۔ نبی خدا نے دیکھا، پریشان ہو گئے اور کہا پروردگار تیرے انصاف پہ مجھے یقین ہے، تیری عدالت پہ مجھے یقین ہے، لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے بالکل وہی انداز ہے جو جناب ابراہیم کا انداز تھا۔ جناب ابراہیم نے دیکھا ایک مردہ ہے جو آدھا خشکی میں ہے اور آدھا پانی میں ہے، دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، خشکی کا حصہ خشکی کے جانور کھا رہے ہیں، اور جو پانی والا حصہ ہے وہ پانی کے جانور کھا رہے ہیں۔ جناب ابراہیم نے یہی تو سوال کیا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک۔ یہ کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا پروردگار تو اس مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ نبی خدا جو ہے، اس نبی خدا نے کہا پروردگار ہمیں یقین تو ہے تیری عدالت کے اوپر، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ مومن جو تھا اس کی موت اس طرح سے، اور یہ جو غیر مومن اور ظالم فاسق و فاجر انسان اور شہر کا سب سے بدکار انسان، اس کی موت اتنی اچھی
परवरदिगार ने एक फरिश्ते को नाजिल किया और फरिश्ते ने कहा बादस्तोफ़े दुरूद व सलाम, परवरदिगार तुमसे ये कहना चाहता है कि मेरे नबी से कह दो कि हमारा दोनों अमल जो है वो अच्छा है, वो मोमिन के ही फ़ायदे में है। कहा वो कैसे? कहा वो जो मोमिन था, शहर का सबसे मुत्तकी और परहेजगार इंसान था, लेकिन था तो गैर मासूम। उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मामूली सा गुनाह हो गया था। मैंने चाहा, परवरदिगार ने कहा, मैंने चाहा कि उसके उस गुनाहों का बदला जो है इसी दुनिया में दे दिया जाए, तब ताकि जब वो महशर में आए हमारे सामने तो फिर इसे कोई सज़ा न मिलने पाए, बिल्कुल पाको पाकीज़ा होकर आए। और वो जो काफिर है, वो जो फासिक व फाजिर है, वो जो जालिम है, बहुत बड़ा बदकार था, बहुत बड़ा जालिम इंसान था, लेकिन फिर भी इसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई अच्छा काम हो गया था। हमने चाहा कि इसके अच्छे काम का बदला यूँ दिया जाए कि इसकी मौत को बहुत ही हसीन बना दिया जाए, इसका अंजाम बहुत जो मौत है वो खूबसूरती के साथ हो जाए, ताकि जब उसने जो नेक अमल अंजाम अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं दिया है, ताकि जब वो मैदान महशर में आए तो अपने इस नेक अमल का सवाब जो है हमसे न मांगने पाए और हम इसे सीधे जो है जहन्नम में डाल दें। अब आप समझे ना, मोमिन को मुसीबतों में परवरदिगार क्यों डालता है, मोमिन को मुश्किलात में क्यों डालता है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि परवरदिगार आलम जो है वो चाहता ये है कि मैदान महशर में जब आए, रोज़े क़यामत जब आए, तो वहाँ पर अगर फ़र्ज़ कीजिए एक गुनाह का बदला वहाँ पर देना पड़ गया तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहीं पर गुनाहों का बदला मिल जाया करता है, ताकि वहाँ जब आए तो गुनाहों से पाको पाकीज़ा होकर आए। बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा बढ़ने का आदी नहीं हूँ। ऑनलाइन मजलिस है, और ये जो ऑनलाइन मजलिस होती है, मैं बताऊँ कि ये बहुत ही मुख्तसर होती है। और ये मजलिस जो है, मैंने अर्ज़ किया, हमारे कुवैत के दोस्त मेरे भाई जनाब शमशाद भाई की तरफ से बरगुज़ार की जा रही है। हाँ अज़ीज़ो, मजलिस तरहीम है, मजलिस इसाले सवाब है। शमशाद भाई ने ये तमन्ना की थी कि मैं कुवैत जाकर ये मजलिस पढ़ूँ 5 मजलिसों के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से हम हाजिर नहीं हो सके। तो ये जो कर्ज़ है इसे यूँ अदा किया जा रहा है कि ऑनलाइन मजलिस बरगुज़ार की जा रही है। हाँ अज़ीज़ो, मोमिन आज़माइश में मुब्तला होता है, मोमिन मुसीबतों में मुब्तला होता है। तो जब मोमिन आज़माइश में मुब्तला होता है, एक बात और अर्ज़ कर दूँ कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, अइम्मे मासूमीन, ये क्यों मुसीबतों में मुब्तला होते हैं? एक सवाल है अज़ीज़ों, बहुत अहम बात। मैं मसाइब की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर मुझे ज़रा सा मौका दे दीजिए। ये जो अइम्मे मासूमीन हैं, ये क्यों मुसीबतों में मुब्तला होते हैं? तो उसका जवाब ये है कि चूँकि इनकी अज़मत को और ज़्यादा अल्लाह अपनी निगाह में बढ़ाना चाहता है, इसलिए इनकी आज़माइश होती है, मुसीबतों में डालता है। आप देखिए जनाब इब्राहीम को कितनी मुसीबतें आई। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन, ये क्या है अज़ीज़ों? ये यही है कि जब मासूमीन मुसीबतों में गिरफ़्तार हों तो उनका दर्जा बुलंद हो, और जब मुसीबतों की बात आएगी तो फिर हुसैन से ज़्यादा मुसीबत किस पर नाजिल हुई है। इसलिए आप देखिए कि हर नबी जो है उसका दर्जा और है, हुसैन का दर्जा और है। आदम सफ़ीउल्लाह हैं, नूह नजीउल्लाह हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, मूसा कलीमुल्लाह हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीबुल्लाह हैं, और इमाम हुसैन सारल्लाह हैं। आप अंदाज़ा लगाएं हुसैन कितना बुलंद है, कितना बुलंद है, हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हुसैन के फ़ज़ाइल उस बुलंदी पर पहुंच गए हैं कि जहां पर हमारा तायर फ़िक्र भी नहीं पहुंच सकता है। ये मजलिस अज़ीज़ों हमारे लिए बहुत ही
امپورٹنٹ اور اہم ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کے ایک ایسے جانباز کا تذکرہ کروں، ایک ایسے ساتھی کا تذکرہ کروں کہ جن پر حسین نے ناز کیا ہے، جنہیں حسین نے گلے سے لگایا ہے، اور وہ حضرت جون ہیں۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جناب جون کے مصائب ہر جگہ پڑھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جون نے بہت کچھ ہمیں بتایا اور حسین کے مزاج کو پہچانوایا۔ امام حسین کیسے غلام نواز تھے، یہ ہمیں جون کے مصائب سے اور واقعے سے ملا۔ ہاں عزادارو، عاشور کا دن آیا، بس میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ عاشور کا دن آیا، جناب جون امام حسین کی خدمت میں آئے۔ ابو ذر غفاری کے غلام ہیں، یہ امام حسین کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کا مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے، ہر ایک جام شہادت نوش کر رہا ہے، کیا میں مقتل میں نہ جاؤں، کیا میں جام شہادت نوش نہ کروں؟ ہاں عزادارو، بڑا عجیب مرحلہ ہے نا یہ۔ وہ کربلا ہے کہ جہاں پر لوگ شہادت کے لیے تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، مضطرب ہیں، اور جب اجازت نہیں ملتی ہے تو گریہ شروع کر دیتے ہیں۔ جناب جون کو جب امام حسین نے اجازت نہیں دی، عزادارو جب اجازت نہیں دی جناب جون کو، تو ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، ہاں مولا میں سمجھ رہا ہوں، میں چونکہ سیاہ انسان ہوں، میں سیاہ پوست ہوں، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، اس لیے آپ مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اس لیے آپ مجھے شہید ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ ایسا جملہ تھا کہ حسین تڑپ گئے اور ایک جملہ کہا، میرے جون ایسا نہ کہو، اور فوراً امام حسین نے جون کو گلے سے لگا لیا۔ ہاں عزادارو، آواز دی، بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، میرے قریب آ جاؤ۔ جون کو رخصت کرنے کے لیے ایک طرف سے عباس ہیں، ایک طرف سے حسین ہیں۔ جون مبارک ہو تمہیں رخصت کرنے کے لیے۔ ایک طرف سے علمدار کربلا ہے، ایک طرف سے سید الشہداء کربلا ہے۔ ہاں عزیزو، دشمنوں سے مقابلہ کرتے کرتے جب زخموں سے چور ہوئے نا، تو جناب جون نے ہر شہید جو ہے جاتا ہے تو کہتا ہے، میرے آقا میری مدد کے لیے آئیے، میرے مولا میری مدد کے لیے آئیے۔ لیکن عزادارو، جون نے یہ بات نہیں کہی، جون نے یہ جملہ نہیں کہا، بلکہ آواز دی، میرے آقا ہمارا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ جون جانتے ہیں وہ خادم ہیں، وہ نوکر ہیں، وہ غلام ہیں، غلام اپنے آقا کو پکارا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جون نے اس طریقے سے آواز دی، مولا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ حسین کے کان میں آواز پہنچی، مقتل میں گئے، دیکھا جون زمین کربلا پر ہے، زمین کربلا پر زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ قریب گئے، شانہ ہلایا، میرے جون اٹھو تمہارا امام آیا ہوا ہے۔ لیکن کیا دیکھا، جون عالم غش میں ہے، غش کے عالم میں ہے۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں نا ہمارے ہاں اگر کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اسے ہوش میں لانے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ عزادارو، ارے عجیب بات میں کہنے جا رہا ہوں، حسین جون کو کیسے ہوش میں لائے؟ ارے پانی ہوتا تو جھولے میں علی اصغر پیاسا نہ ہوتا، خیمے میں سکینہ پیاسی نہ رہتی۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزادارو، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، بس میں ختم کر رہا ہوں، زیادہ آپ کا وقت لینا مقصود نہیں ہے، بس آخری منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حسین کیا کرے، پانی کہاں سے لائے؟ ایک مرتبہ ساقی کوثر کا بیٹا زمین کربلا پر بیٹھ گیا، جون کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، اور علامہ جوادی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے رخسار کو جون کے رخسار پہ رکھ دیا، فوضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسار کو جون کے رخسار پہ رکھا۔ اتنا روئے حسین کہ حسین کے آنکھوں سے آنسو نکل کر جناب جون کے رخسار پہ آنسو کے چند قطرے گرے۔ بس جون نے آنکھیں کھول دی، کیا دیکھا کہ جون نے کیا دیکھا کہ آقا کے زانو کے اوپر غلام کا سر رکھا ہوا ہے۔ آواز دی، مولا اس کربلا میں کس طریقے سے غلام کو فضیلتوں کی معراج مل رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامر۔ پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار مرحوم و مغفور سید رحمت علی نقوی کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔